عزیز طالب علم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 12ویں جماعت کی اردو کتاب کا جو چوتھا سبق ہے شاعری کی حقیقت کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق کا جو مصنف ہے وہ علامہ شبلی نعمانی ہے۔ پہلے ہم علامہ شبلی نعمانی کا مقصد تعارف کریں گے۔ شبلی 1857 عیسوی بمقامی بندول ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مولوی شکر اللہ نامی ایک شخص سے حاصل کی۔ بعد میں مولوی محمد فاروق سے عربی کی کتابیں پڑھیں تو علم حاصل کرنے کے لیے رامپور، لاہور، سہارنپور اور لکھنؤ کا سفر کرتے رہے اور مختلف اساتذہ سے حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں گھر والوں کے اصرار پر وکالت کا امتحان پاس کیا۔ کچھ دن وکالت بھی کی لیکن یہ پیشہ پسند نہ آیا۔ اس کو چھوڑ کر سرکاری ملازمت کر لی اور امین دیوانی ہو گئی، لیکن یہ عہدہ بھی چھوڑ کر علمی مشاغل میں دن گزارنے لگی۔ 1882 عیسوی میں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے علی گڑھ گئے۔ وہاں شبلی کو سر سید جیسی عظیم ہستی سے ملنے کا اتفاق ہوا تو سید احمد خان نے انہیں فارسی کا پروفیسر مقرر کر دیا۔ شبلی کو علمی ذوق کی وجہ سے یہ جگہ پسند آئی۔ یہ علمی ماحول تھا تو علی گڑھ کی فضا شبلی کی علمی نشوونما کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ انہیں یہاں سر سید کا کتب خانہ دیکھنے کے علاوہ اہل علم کی صحبت اور محبت بھی نصیب ہوئی۔ اور کیونکہ شبلی نے اسلام کی گزشتہ شان و شوکت کو دنیا کے سامنے نئی آب و تاب کے ساتھ پیش کر کے مسلمانوں میں جوش پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کی نامور ہستیوں کو پیش کر کے اپنی بحث قوم کو بیدار کرنا چاہا۔ اس سلسلے میں انہوں نے المامون، الفاروق، سیرت النعمان، الغزالی وغیرہ کتابیں لکھی۔ ان کا مواد جمع کرنے کے لیے آپ کو شام و مصر اور قسطنطنیہ کا سفر کرنا پڑا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شبلی کی آخری تصنیف تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے مکمل کروں، لیکن زندگی کی مہلت ختم ہوئی، ابھی پہلی جلد تمام ہوئی تھی اور آپ کا انتقال 1914 عیسوی میں ہو گیا۔ شبلی اردو کے ممتاز نقاد ہیں۔ انہوں نے فن تنقید کو بہت فروغ دیا، اس کے اصول قائم کیے۔ شعر العجم اور موازنہ 19 ادبیات لکھ کر لوگوں کو تنقیدی عمل کا بھی راستہ بتایا۔ فضول اور لغو باتوں کو ترک کر کے کارآمد چیزوں کو چن لینے کا بھی طریقہ سمجھایا۔ شبلی کا انداز تحریر دلکش اور دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ فصیح و بلیغ بھی ہے۔ آج کی اس مضمون شاعری کی حقیقت میں علامہ شبلی نعمانی نے شاعری کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اس کا مقابلہ تاریخ، افسانہ وغیرہ سے کیا اور شاعری کے لیے لوازمات کو بھی ظاہر کیا، کیونکہ علامہ شبلی لکھتے ہیں
کہ خداوند کریم نے انسان کو اچھے اور برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اور اس کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے شعور کو ہی تنقیدی شعور کہا جاتا ہے۔ تنقید کی باقاعدہ ابتدا حالی نے اپنے مقدمہ شعر و شاعری سے کی تھی۔ علامہ شبلی نے واضح کر دیا، جب جھوٹ سچ کا لباس پہن کر آئے تو تنقید نگار دودھ اور پانی کو الگ کرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے دو قوتوں سے سرفراز کیا ہے، ایک ہے ادراک اور دوسرا ہے احساس۔ ادراک سوچ سمجھ کو کہتے ہیں۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ عقل سے کام لیتا ہے، ہر بات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس حقیقت کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دوسری جو حیثیت اللہ نے دی ہے اللہ کو، وہ ہے احساس۔ انسان خوشی اور غم کو محسوس کرتا ہے۔ ادراک کا تعلق دماغ سے ہے اور احساس کا تعلق دل سے ہے۔ جب انسان خوشی اور غم کا اظہار زبان سے کرتا ہے، یعنی جب انسان کسی کیفیت کو دل سے محسوس کرتا ہے اور پھر اسے الفاظ کے کالے میں ڈال دیتا ہے، یہ الفاظ کی کیفیت کے ساتھ تمام حواس پر اثر ڈالتے ہیں، تو اسے شاعری کہتے ہیں۔ ان الفاظ سے شاعر خود بھی کافی متاثر ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی متاثر کر دیتا ہے۔ لیکن شاعر کا مقصد دوسروں کو رونا نہیں ہوتا ہے، صرف اپنی دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ جس طرح ایک نوحہ کرنے والا اپنے غم پر روتا ہے، لیکن اس کے رونے کا اثر دوسروں پر بھی ہوتا ہے۔ پھر شبلی نے خطبہ، تاریخ، افسانہ اور ڈرامہ میں خارجی واقعات اور بیرون زندگی تصویر کشی کو بھی بیان کیا ہے۔ کیونکہ ایک خطیب جب تقریر کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے جذبات کو ابھارے، لوگوں میں جوش اور ولولہ ڈالے۔ تاریخ دان تاریخ لکھ کر کسی حقیقت کو سانچے میں ڈال کر لوگوں کو واقفیت فراہم کرتا ہے۔ مگر شاعر اپنی کلام میں اندروجی جذبات و احساسات کو بیان کرتا ہے۔ اپنے جذبات کو بے اختیار ظاہر کرنے کے لیے جو کلام وہ کرتا ہے، اس کی غرض دوسروں کی خوشی اور خوشنودی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنے غم کا اظہار ہوتا ہے۔ یہاں علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ انسان کے جو حص ہیں، جن میں سماعت ہے، قوت باصرہ ہے، قوت ذائقہ ہے، قوت شامہ ہے،
قوت لامسہ ہے. جب کوئی شخص موسیقی سنتا ہے تو اس کے جو کان ہوتے ہیں یہ اس کی سماعت پر اثر پڑتا ہے، لیکن موسیقی کا اثر پھر دل پر پڑتا ہے. لیکن یہ وہی شخص قبول کر سکتا ہے جس کی سننے کی قوت ہو. اسی طرح کوئی تصویر دیکھ کر انسان خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب اس کی نظر ٹھیک ہو، یعنی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی قوت ہو. کوئی شخص کسی چیز سے ذائقہ حاصل کر سکتا ہے جب اس میں چکھنے کی قوت ہو. الغرض جتنے بھی انسان کے حص ہیں ان کی موجودگی میں انسان لطف اٹھا سکتا ہے. لیکن جو شاعری ہے یہ بیک وقت تمام حواس پر اثر ڈال سکتی ہے. فرض کرو شراب آنکھ کے سامنے نہیں، اس لیے آنکھ اس وقت اس سے حظ نہیں اٹھا سکتی، لیکن جب ایک شاعر اس کو آج خیال سے تعبیر کرتا ہے تو ان الفاظ سے ایک مؤثر منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اس طرح بہت شاعرانہ انداز میں تنگ شکر کہہ کر قوم و زبان کو مزہ محسوس ہوتا ہے. اب علامہ شبلی نعمانی نے یہاں محاکات کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ انسان بحیثیت شاعر کسی بھی چیز کی ایسی حالت اور نقل تصویر کشی پیش کرتا ہے کہ الفاظ سن کر ہی اس چیز کی تصویر سامنے آ جاتی ہے اور حواس اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. بقول شبلی جو کلام انسانی جذبات میں تیش بھرے اور ان کو متحرک کرے وہ شاعر ہے. اور چونکہ الفاظ سننے والے پر بھی وہی اثر کرتے ہیں جو کہنے والے پر، اس لیے شاعر کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ جو کلام انسانی جذبات کو برانگیخت کرے اور ان کو تحریک میں لائے وہ شاعر ہے. اس مضمون میں مصنف نے تاریخ اور شاعر کا فرق یوں ظاہر کیا ہے کہ تاریخ ہمیں خارجی حالات اور واقعات کا علم دیتی ہے، لیکن شاعری ان واقعات میں تخیل کا رنگ بھرتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا. کسی کونے سے ایک مہیب شیر ڈکارتا ہوا نکلا. اس کی گونج، بیاں چہرہ، غضبناک ناک آنکھوں سے اس شخص کے دل کو ڈر اور لرزہ دیا. جب یہ شخص کسی کے سامنے اس شعر کا حلیہ اور شکل صورت مؤثر الفاظ میں بیان کرے گا یہی شاعر ہے. شبلی کے نزدیک احساس شاعری کا دوسرا نام ہے. احساس کے رد عمل کے طور پر جو موضوع الفاظ نکلتے ہیں شعر کہلاتے ہیں. ایک عمدہ شعر میں بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں. یعنی شبلی کے نزدیک شعر میں یہ چیزیں ضروری ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے. یعنی وزن، محاکات، خیال بندی، سادہ اور شیرین الفاظ، صاف بندش اور طرز ادا میں جد ہونی چاہیے. شاعری سامعین کو مد نظر رکھ کر نہیں کرنی چاہیے. اپنے نفس کے بجائے دوسروں سے خطاب کرنا شاعری نہیں. شاعر تنہا نشینی اور مطالعہ نفس کا نتیجہ ہے.
شاعر ہونے کے لیے اندرونی احساسات کا تیز اور مشتعل ہونا لازمی ہے. شاعر اپنے شعر میں اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتا ہے. جس طرح درد کی حالت میں بے ساختہ آہ نکلتی ہے، بے شبہ یہ اشعار دوسروں کے سامنے پڑھے جائیں تو ان کے دل پر اثر کریں گے، لیکن شاعر نے اس غرض کو پیش نظر نہیں رکھنا تھا. جس طرح کوئی شخص اپنے عزیز کے مرنے پر نفع کرتا ہے تو اس کی غرض یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو سنائے، لیکن اگر کوئی شخص سن لے تو ضرور تڑپ جائے گا. یعنی شاعر جو دل کی کیفیت بیان کرے، اپنے دل کی داستان بیان کرے، لیکن جو لوگ سنیں ان پر اثر ہوگا. اچھی شاعر وہی ہے جس کو سامعین سے کچھ غرض نہ ہو. شاعر اگر اپنے نفس کے بجائے دوسروں سے خطاب کرتا ہے، دوسروں کے جذبات کو ابھارتا ہے، تو وہ شاعر نہیں بلکہ خطیب ہے. کیونکہ خطیب کا کام صرف لوگوں کے جذبات اور احساسات کو بھڑکانا ہوتا ہے. اس طرح اس مضمون میں علامہ شبیر نعمانی نے تنقیدی طور پر شاعری کی حقیقت کو بیان کیا ہے. اور ساتھ ہی اس بات پر زور دیا ہے کہ شاعر کی طرز ادا میں جدت ہونی چاہیے. باقی شکریہ.